الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور اپنے عمل باطل نہ کرو صدق اللہ مولانا العظیم حضرات محترم جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس رب نے ہمیں دو باتوں کا حکم دیا ہے۔
اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے، بتلایا ہے، حکم دیا ہے کہ عبادت میری کرنی ہے اور اطاعت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ ان دو باتوں پر جس خوش نصیب نے عمل کر لیا دنیا بھی سنور جائے گی، انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ عبادت اللہ کی ہے اور یہ جو اعلان ہے، یہ جو دعوت ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گزرے انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ لوگوں عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اللہ کی توحید کی دعوت دی ان کو ستایا بھی گیا، ان پر ظلم بھی کیے گئے، ان کو زخمی بھی کیا گیا، بلکہ یہاں تک کہ کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جسموں کو آری سے کاٹا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ رب کی توحید کا پیغام دیتے تھے۔ پھر آپ نبیوں کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں۔ مکے کے اندر ظالموں نے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کمر مبارک پر۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑا گیا۔ کیسے ظالم لوگ تھے وہ، کیسے حوصلے پڑتے تھے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے سلوک کرنے کے۔ پھر طائف کے اندر آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا گیا، آقا کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کسی بھی نبی نے سوائے اللہ کا پیغام پہنچانے کے اور کوئی بات نہیں کی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، قرآن کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رب کہتے ہیں ہمارا پیغام ہمارا نبی آگے پہنچا دیتا ہے، عمل بھی کر کے دکھاتا ہے اور پیغام بھی پہنچا دیتا ہے۔ پھر اس قدر ظلم، اس قدر زیادتیاں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے۔ آپ توحید بیان کریں، آپ کی مخالفت ہوگی، میں توحید بیان کروں، میری مخالفت ہوگی۔ یہ ازل سے ہے اور قیامت تک
اللہ کی توفیق سے جس نے توحید کی دعوت دینی ہے اس کی مخالفتیں بڑھنی ہے، اور اس طرح کی مخالفتوں کا مزہ بڑا آتا ہے، سرور بڑا آتا ہے کہ انسان توحید بیان کرے، کائنات کے رب کی بات کرے اور اس کی مخالفت ہو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، اتنی لذت ہے اس میں کہ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے بارے میں یہ ہو رہا ہو۔ بڑی لذت ہے، بڑا مزہ ہے، ورنہ کبھی بھی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح تو جانوروں کو گھسیٹا نہیں جاتا، بھینسوں کو، بکریوں کو، بکروں کو اس طرح گھسیٹا نہیں جاتا جس طرح جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا گیا۔ اور اگر انہیں سرور نہیں آتا تھا، مزہ نہیں آتا تھا، تو وہ اللہ احد کیوں کہتے تھے؟ اتنے مشکل حالات میں بھی ان کی زبان مبارک سے اللہ کا نام نکلتا تھا تو وہ بڑے مزے اور لذت کے ساتھ نکلتا تھا۔ اب دیکھ لیں، یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسے مہینے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تشریف لانے کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر بالکل ہی مختلف انداز اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں، کچھ نے کہا 7 ربیع الاول کو، لیکن 12 ربیع الاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کبھی نہیں آپ سنیں گے کہ کسی نے کہا ہو کہ 12 ربیع الاول کے علاوہ فلاں تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گیا۔ توحید یہ سبق دیتی ہے، توحید یہ پیغام دیتی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کو مان لو، اور جو عمل پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیا ہے وہ کر لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر یہ جھنڈیاں لگانے سے، جلوس نکالنے سے، بازار سجانے سے اگر کوئی نجات کا ذریعہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے جاتے ہیں، بیان کر کے جاتے ہیں، صحابہ کو سکھلا کے جاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اللہ کی توفیق سے، رب کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، باوضو ہوں، چھوٹا سا طالب علم، نہ کسی حدیث کی کتاب میں یہ سب کچھ ملا، نہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور زندگی کے اندر کچھ ملا ایسا کچھ، نہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایسا کچھ ملا، نہ میرے سونے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر کچھ ایسا ملا۔ کوئی مائی کا لال کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں بیان کر سکتا، دکھلا نہیں سکتا کہ انہوں نے بھی اس طرح کا جشن منایا ہو، اس طرح کا 12 ربیع الاول۔ مدینے کے اندر زمین بھی رو رہی تھی، آسمان بھی رو رہا تھا، در و دیوار، انسان بھی رو رہے تھے۔
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کوئی معمولی مسئلہ تھا، معمولی کام تھا؟ جناب بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا میرا سونا مجھے نظر نہیں آئے گا۔ اندازہ فرمائیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے دو باتیں بتلائی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرما کے گئے کہ میں رب کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت رسول چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو ان دونوں چیزوں پر عمل کرے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیو تیسری تو بات ہی کوئی نہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ جی وہ بڑا سیانہ ہے، وہ بڑا سیانہ ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس میں مختلف رنگ ہیں، مختلف سوچیں ہیں۔ اگر ایک ہی سوچ پیدا ہو جاتی کائنات میں لوگوں کے دلوں کے اندر، تو پھر سزا اور جزا کس چیز کی تھی؟ یہی تو رب نے بھیجا کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو نے کہا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ رب نے سوال کیا تھا نا، الست بربکم، بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ قالوا بلا شاہدنا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تیسری بات ہی کوئی نہیں، سیدھا سا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا ایک پیغام ہے۔ لیکن جن لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ان کی قسمتیں تر گئیں، سنور گئیں۔ دیکھو نا زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے دانا آدمی تھے اور بہت بڑے نامی گرامی حکیم تھے۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، پتہ چلا، کان میں آواز پڑی کہ مکے کے اندر ایک محمد نامی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ زماد رضی اللہ تعالی عنہ، میں صدقے قربان جاؤں، آئے، اپنا کاروبار سارا بھائی کے حوالے کیا کہ بھائی تم یہ رکھو، سنبھالو، میں جا کے اس انسان کو، شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو آپ بھی اخلاص کے ساتھ نیکی کی طرف رجوع کیا کرو، نیکی کے راستے پر چل کے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ آئے، کاروبار بڑا وسیع تھا، سب کو چھوڑ کے بھائی کو کہا تم سنبھالو، میں جا کے پہلے دیکھوں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں اس کو دیکھوں تو صحیح وہ سچا بھی ہے کہ جھوٹا ہے۔ لوگ چہرے سے بھی بہت کچھ پہچان لیتے ہیں، باقی تو قسمت اور مقدروں کی بات ہوتی ہے نا۔ آئے زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے بتلایا نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ یہ جو محمد ہے نا یہ پاگل ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کسی نے کہا اس کا دماغ خراب ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آئے، ملاقات ہوئی، کہا اے محمد، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک حکیم ہوں اور نامی گرامی حکیم ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ کا علاج کرانا مقصود ہے، آپ بیمار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے بات کر لی ہے؟ جی میں نے کر لی ہے، میں علاج کرنے آیا ہوں آپ کا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میری بات سن لے، اس کے بعد پھر تو جو کہے گا میں تیری بات سن لوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو خطبہ ہے نا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ذات و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سچی میٹھی زبان کائنات میں اور نہ کوئی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ اور اللہ کے نبی کی زبان پر بات ہو کائنات کے رب کی، پھر مزہ نہ آئے، پھر سکون نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خطبہ پڑھا، جماعت کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ خطبہ دوبارہ پڑھیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ جماعت نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا۔ جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آتے ہی چہرہ دیکھا تھا تو میں نے کہہ دیا تھا میرے دل نے کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا کے جماعت کو اپنا غلام بنا لیجیے۔ اور کئی لوگوں نے اس نقطے پر بھی غور کیا، آج بھی کرنے کی ضرورت ہے اس نقطے پر غور، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، کہ جس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی، نبوت سے پہلے بھی 40 سال اپنے بیگانے کہتے تھے کہ یہ صادق ہے، امین ہے، ہم نے اس طرح کا کوئی انسان دیکھا نہیں، شکل بھی اللہ، صورت بھی اللہ، سیرت بھی اللہ۔ تو وہ اللہ جس نے لوگوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کے ساتھ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو امام ماننا ہوتا تو ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بات ماننی ہوتی تو حضرت ابو بکر کی مانتے، پھر جناب عمر کی مانتے، پھر جناب عثمان کی مانتے، پھر جناب علی کی مانتے۔ لیکن معیار شریعت ایک ہی ذات ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیگر امام جو 4 انہوں نے منتخب کر لیا، ان کی تعداد اربوں میں ہو، کھربوں میں ہو، کائنات کے امام کی تو شان ہی اور ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتی کے خاک برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو نظر انداز کر کے ہم طریقہ بنا لیں، فلاں امام نے یہ کیا، فلاں مولوی نے یہ کیا؟ بھائی ہمیں کیسے حق پہنچتا ہے؟ کس نے حق دیا؟ کس نے اختیار دیا؟ اللہ نے تو 2 باتیں بتائی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے نبی کی بات مانو، تیسری بات ہی کوئی نہیں دین کے اندر۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا عقیدہ توحید بن جائے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایمانداری کی بات ہے، ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لی جائے، سونے چاندی اکٹھے کر لے جائیں، جائیدادیں اکٹھی کر لی جائیں، توحید کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اتنی قیمتی یہ چیز ہے۔ اس کا نعم البدل کیا ہے؟ جنت ہے۔ توحید کا نعم البدل جنت ہے، اور جنت کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ جنت کو تقوی، اخلاص، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اس قانون سے، اس اسلام سے محبت کے ساتھ خریدا جا سکتا ہے، دنیا کی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ جناب زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کے کیا کہنے کہ آئے، فرماتے ہیں کہ میں نے دور سے جب چہرہ ہی دیکھے نا، بات تو میں نے رسمن کی کہ میں ذرا سنوں تو صحیح، اتنی پیاری شخصیت کی زبان سے بات کتنی پیاری نکلتی ہے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی بنا دیا اور جنت کا مالک بنا دیا۔ اسی طرح مجھے یاد آیا ابو ذر غفاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ چلا کہ مکے کے اندر ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تڑپ پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی۔ میرے بھائیو، آج بھی ہمارے اندر یہ تڑپ اور خواہش پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اس بندے کے قریب بیٹھیں، اس بندے کو ملیں، اس بندے کی باتیں سنیں جو دین کی باتیں کرتا ہے، جو دین کا کام کرتا ہے۔ اب دیکھو نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بچے قرآن حفظ کرنے کے جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں قرآن و حدیث کی، فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو جو آدمی قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے، جو بچوں کو حفظ کرواتا ہے، جو بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہے، جو حدیث کی کتابیں طالب علموں کو استاد پڑھاتے ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ کبھی سوچا کرو۔ ابو ذر غفاری مکے میں آتے ہیں، مکے کے حالات بہت خطرناک ہیں، اس قدر خطرناک جو اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، اس کی زندگی عذاب میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ اس کو اس قدر ستایا جاتا ہے، اس قدر پریشان کیا جاتا ہے کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کبھی آپ کتابیں سیرت کی پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس قدر۔ لیکن اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے اللہ کے ہاں۔ آج توحید والوں کو جتنیاں کوئی گالیاں نکالے گا نا، میرے اللہ کے ہاں اس توحید والے کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ حالات بڑے کشیدہ ہیں، بڑے خراب ہیں۔ آئے بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے، مکہ حرم میں، دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو وہاں بار بار لے کے جائے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ یہ کرونا کی وجہ سے بڑی مشکلات ہیں، بڑے لوگوں کا دل ترس رہا ہے، اللہ حالات بہتر کرے اور ہر مسلمان کو اللہ اپنا گھر دکھائے اور مدینہ روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دکھلائے۔ یہ حرم کے اندر داخل ہو گیا، حالات کشیدہ ہیں، ڈرتے ہیں، احتیاط سمجھ لیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ہفتہ گزرا، 2 دن گزرا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 25 دن یا 28 دن گزر گئے، اندر ہی حرم کے اندر ہی۔ بھوک لگتی ہے زمزم پی لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے زمزم پی لیتے ہیں۔ اب ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اچھی نیت ہو نا، اللہ پوری کر دیتا ہے۔ نیت پہ بھی بڑا دار و مدار ہوتا ہے، انسان کی نیت اچھی ہو، اللہ کی قسم اللہ بڑی مدد کرتے ہیں، اور نیت بری ہو پھر اس نیت کی وجہ سے بھی وہ ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے معاشرے کے اندر بھی۔ ایک دن جناب
حضرت ابو بکر صدیق یا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. بڑے آرام سے، بڑے رازداری سے کہتے ہیں کہ میں اس طرح آیا ہوں، بڑے دن ہو گئے ہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. تو اتنے دن ہو گئے ہیں، میں بس ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہمارے پیچھے پیچھے چلتے آنا، جہاں رکیں گے رک جانا، جہاں داخل ہوں گا آ جانا، میرے پیچھے پیچھے چلے آنا. لو جی، پہلے وہ لے کے گئے اپنے گھر، مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا اور پوچھا کہ ابو ذر تو کہتا ہے مجھے اتنے دن ہو گئے ہیں بیت اللہ کے اندر، کہاں سے پیٹ بھرتا تھا، کھانا کہاں سے ملتا تھا، کہاں سے کھاتے تھے، کہاں سے پیتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ میں بھوک لگتی تھی تب بھی زمزم پی لیتا تھا، اور پیاس لگتی تھی تب بھی زمزم پی لیتا تھا. اور زمزم کا پانی واقعی اللہ سب کو لے کے جائے، میں 9 مرتبہ حاضری اللہ کی توفیق سے اللہ نے مجھے بلایا. زمزم کا پانی واقعی پیاس بھی مٹا دیتا ہے، بھوک بھی مٹا دیتا ہے، بیماری بھی دور کر دیتا ہے. اتنا اللہ پانی ہے، اتنی برکتوں والا پانی ہے. فرماتے ہیں پیاس لگتی تھی تب بھی پانی پی لیتا تھا، بھوک لگتی تھی تب بھی پانی پی لیتا تھا. خیر کھانا وانا کھلایا، لے کے گیا. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ فاصلے سے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو. پکار اٹھے کہ یہ محمد سچے ہیں، جھوٹے ہو سکتے نہیں. قریب گیا، قدموں میں بیٹھ گیا، دیدار کیا، محبت بری نظروں سے دیکھا. عرض کی سونیا بڑے دن ہو گئے، ترس رہی تھی یہ نگاہیں. آقا کلمہ پڑھاؤ اور اپنے غلاموں میں میرا نام شامل کر لو. کس طرح کے خوش نصیب لوگ تھے. کلمہ پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بنے، جانثاروں میں شامل ہوئے. اب یہ جو توحید ہے نا، توحید یہ بڑی طاقتور چیز ہے. اللہ کی قسم بڑی طاقتور چیز ہے. بس خالص ہو توحید، ملاوٹی نہ ہو کہ کبھی ادھر بھی چلے گئے، کبھی ادھر بھی چلے گئے، کبھی ادھر بھی چلے گئے، وہ نہ ہو، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. خالص توحید پرست آدمی ہو کہ عبادت میں نے اللہ کی کرنی ہے، اطاعت میں نے محمد رسول اللہ کی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی طاقت ہے کہ ایٹم بم کیا ہے، ساری دنیا کے ایٹم بم اکٹھے کر لو اس سے بھی زیادہ یہ طاقتور ہے. آپ نے دیکھا نہیں ماضی میں ایک مجاہد کھڑا ہوتا تھا، بھارتی فوج کی ٹانگیں کانپتی تھیں ایک مجاہد کے بدلے، کیونکہ وہ توحید پرست تھا، اس کے پاس توحید کی دولت تھی خالص. اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب توحید کی دولت مل گئی، عرض کرتے ہیں سونیا اب صبر نہیں ہوتا، اجازت دے دیں حالات جتنے بھی خراب ہیں. ابو ذر مکے کے چوک کے اندر لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کرنا چاہتا ہے. میرے آقا نے محبت شفقت سے منع کیا، حکم نہیں دیا، اصرار کیا.
میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گلے لگا کے ابو ذر غفاری تیری قسمت کے کیا کہنے، گلے لگا کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ابو ذر غفاری، تیرا دل کرتا ہے تو مکے کے چوک میں جا کے اعلان کر دے۔ اور جب اعلان کیا تو یہ حشر ہوا کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ان کے جو چہرہ تھا نا ابو ذر غفاری کا، اس طرح تھا جس طرح انار کے دانے ہوتے ہیں نا، انار کو درمیان سے کاٹیں تو کتنا خوبصورت سرخ انار لگتا ہے، اس قدر صحت مند تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوان، صحت مند، پیارے۔ جب توحید کا اعلان کیا اس قدر تشدد ہوا، جب لوگوں نے چھڑایا تو ان کی حالت یہ تھی جیسے یہ کئی سالوں سے صاحب فراش ہیں، کئی سالوں سے بیمار ہیں، یہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، ایسے معلوم ہوتا تھا۔ لے کے آئے چھڑا کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا فرمانے لگے ابو ذر میں نے تجھے کہا تھا، تو بھی جانتا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں۔ عرض کرنے لگے سونیا مزہ بڑا آیا ہے، مار تو پڑی ہے، تشدد کرنے والوں نے تشدد تو کیا ہے، لیکن سونیا محبوبہ مزہ بڑا آیا ہے توحید کی خاطر مار کھانے کو۔ اللہ کی قسم توحید کی خاطر ایک جان کیا ہے، اور لاکھوں کروڑوں جانیں مسلمانوں کی ہو توحید پرست، وہ قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا فاقہ ہوا، پھر اجازت طلب کرتے ہیں، اندازہ فرماؤ۔ آقا پھر مجھے اجازت دیں، ایک دفعہ پھر اجازت مل گئی، پھر وہی حال ہوا، پھر واپس لایا گیا۔ چند دنوں کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے قبیلے میں جا کے توحید کا اعلان کروں، آپ کی نبوت کا بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور ساتھ یہ کہا کہ توحید بیان کرنی ہے تو محبت سے بیان کرنا۔ میرے دوستو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جب دعوت دینی ہو نا، الفاظ جو ہے نا ان کا چناؤ بڑے خوبصورت انداز میں کرنا چاہیے، کسی کو طنز نہیں کرنی چاہیے، کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ توحید جب بھی بیان کرنی ہو بڑے خوبصورت الفاظوں کا چناؤ کرو، انشاءاللہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا۔ بہترین الفاظ اپناؤ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کے اپنے قبیلے میں گئے، سردار تھے اپنے قبیلے کے، اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائیں کہ جا کے قبیلے کے اندر دعوت توحید دی۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، پورے کا پورا قبیلہ۔ اور میں شاید پہلے بھی بتائی تھی، مجھے یاد ہے کاموں کی میں نا پچھلے دنوں میں گیا تو میں ایک گھر، انہوں نے چائے وائے کا بندوبست کیا ہوا تھا، پورے سارے نا وہ بدعتی تھے، شرک کرنے والے، کنڈے بھرنے والے، 11ویں 12ویں دینے والے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیٹی وہاں شادی ہوئی، ان کے گھر حافظ قرآن تھی وہ بچی۔ مجھے اس گھر والوں نے خود یہ بات بتلائی، میرے دوست نے تو بتلائی تھی لیکن انہوں نے خود بتلائی کہ یہ بیٹی جب سے
حافظ قرآن ہمارے گھر آئی ہے اور عقیدہ توحید لے کے آئی ہے، ہمارے گھر میں تو بہاریں لوٹ آئی ہیں، سارے کے سارے ہم اہل حدیث ہو گئے ہیں، قرآن و سنت کے دائی ہو گئے ہیں، عقیدہ توحید ہمارے سینوں میں آ چکا ہے۔ اتنی ماشاءاللہ داڑیاں، مزہ آ گیا، کو گھنٹہ ڈیڑھ گفتگو کی ان کے ساتھ، ان کی باتیں سنی بھی اور سنائی بھی۔ میرے بھائیو، جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا۔ عقیدہ توحید اپناؤ، یہ کسی کا عقیدہ توحید نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ یہ دعوت کائنات کے رب کی ہے، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ دعوت کسی اور کی نہیں ہے، یہ کسی شیخ الحدیث کی نہیں، یہ کسی میرے مولوی کی نہیں، یہ میرے استاد کی نہیں، یہ میرے امام کی نہیں، یہ دعوت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل باطل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن و حدیث سے باہر نکل کے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے باہر نکل کے اپنے اعمالوں کو ضائع نہ کرو۔ آؤ میرے بھائیو، آج وعدہ کر لو کہ نماز بھی سنت کے مطابق پڑھیں گے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، کاروبار بھی سنت کے مطابق کریں گے، چہرے پر داڑھی مبارک بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق سجائیں گے۔ سنتوں پہ عمل شروع کر دو، سنتیں بڑی ہیں، کوئی ایک آدھ نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ سنت رکھ لی ہوئی ہے تو بس یہی سنت ہے، سنتیں بڑی ہیں، شروع کر دیں گے انشاءاللہ، سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے جنت کے مالک بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اسی طرح اکٹھے کر دے، اور اللہ تعالیٰ جہنم کی ہوا سے بھی تمام مسلمانوں کو اللہ بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کی دولت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔